حضرات جو اس طرح جن کے پاس ان کے نام و نمود بھی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر یہ لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ملے گا انہیں؟ جیسے بھائی موصوف کے کہنے سے کوئی یہ غلط فہمی نہ آ جائے کہ جس کے پاس پیسہ کم ہے یا شہرت کم ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، بلکہ ہر حال میں جو ہے پیارے نبی جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، یا اللہ تو مجھے بچا لے کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا گمراہ ہو جاؤں۔ تو گمراہ ہونے سے بھی بچنا چاہیے، گمراہ کرنے سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسی دعا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کرتے رہیں، چاہے اس کی مالی حیثیت کیسی بھی ہو یا پھر سوسائٹی میں اس کی شہرت کے سد تک بھی ہو، ہر حالت میں جو ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اور مزید برین واش سیب بھائی کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ جی سیب بھائی۔ اچھا، نہیں، میں تو آپ کی اس دعا کی طرف جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اذل او اضل، اظلم او اظلم، اجہل او یجہل علی، یہ 4 جو دعائیں آپ نے ہمیں سکھائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی اس میں ساتھ ہی ملتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ میرا ذہن اس طرف چلا گیا تھا، میں اس پہ غور یا کہ اس میں ڈوب گیا تھا کہہ لیں، لیکن یہاں پر جو بھائی کا سوال ہے محترم سید ہدایت اللہ صاحب کا، ہدایت بھائی، انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت کے لیے یا نام و نمود کے لیے کر رہا ہو، لیکن انسان کے اندر ایک انا کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں پر دوسرے اس کے انڈر میں رہے اور وہ ان کا کچھ بن کے رہے، چاہے وہ حکمران بن کے رہے، چاہے ان کا پیر بن کے رہے، چاہے ان کا سرپرست بن کے رہے، چاہے ان کی اس کے سامنے ان لوگوں دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی یہ حیثیت ہو کہ ہر معاملے میں وہ اس کی رجوع کریں۔ یہ مولانا آپ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ صاحب آپ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ جو آپ فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ جو انداز ہے نا سکھایا جاتا ہے اور کرایا جاتا ہے، بلکہ بہت خطرناک بات صوفیوں کے ہاں ہوتی ہے، صوفی یہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی جو جن مولانا کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی اسی صوفیزم سے ہی ان کا تعلق ہے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک میت اسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ غسل دینے والے نے اس کو ادھر موڑا تو ادھر مڑ جائے، ایسے کیا تو ایسے ہو جائے، مرید کو اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ انتہا ہے حکمرانی کی، یہ انتہا ہے اس جذبے کی کہ جس میں وہ دوسروں کو اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہیں، اور ہمارے معاشروں میں دین کے نام پر لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا گیا ہے، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ تمام کے تمام بندوں کی، انسانوں کی غلامی اللہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اللہ کی غلامی کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں کی غلامی نہیں۔